حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالہ سے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ عروہ بن مسعود کفار کی جانب سے وکیل بن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، توقیر کر رہے ہیں۔ وہ مشاہدہ کرتا رہا، کافی دیر دیکھتا رہا، اور اس نے بیان کیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا۔ اتنی تعظیم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں صحابہ کرام، اور وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتے ہیں۔ اتنی تعظیم کہ اس لعاب دہن کو نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے، اسے اٹھا کر کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے، کوئی اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی کوئی صحابی یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں اب جائے گا یا فلاں شخص جائے گا، نہیں، جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم دیتے ہیں وہ اسی لمحے بھاگ کر اس کام کو بجا لاتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ دیکھتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یعنی وہ پانی جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس ہو کر نیچے گرنے لگتا ہے، اس پانی کے نیچے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنا ہاتھ رکھ کے اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی چہرہ انور کو پانی لگ کر جاتا ہے، اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی وہ پانی پاؤں سے لگ کر جاتا ہے تو وہ پانی صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے لگنے والے اس مائع مستعمل کو، استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو ہی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اسے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر برکت کے لیے مل لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی تعظیم، دوسرا جسم اطہر سے مس ہونے والی ہر وہ چیز جو حضور کے جسم اطہر کے ساتھ لگتی ہے۔ صحابہ کرام کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ یہ جسم پاک ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کے سائے میں رہنے والا جسم ہے۔ جسم مصطفیٰ سے لگنے والی ہر چیز استعمال شدہ چیز نہیں بلکہ مزید برکت والی چیز ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم سے لگنے والی کوئی بھی چیز تھی وہ ایز اے تبرکن استعمال کرتے تھے۔ تو تیسری چیز، وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ تو ایک دوسرے پر صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے جو کافروں کی جانب سے وکیل بن کر آیا تھا کسی معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو ان کے سامنے بالکل پست کر لیتے ہیں، بالکل سلو بولتے ہیں، آرام سے بولتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور کہتا ہے انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر جما کر کوئی شخص نہیں دیکھ پاتا تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب اتنا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ حضور کی جانب دیکھتا، بلکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم توقیر کرتے ہوئے نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا، یعنی وکیل بن کر ادھر آیا تھا ان کی طرف سے، جب ادھر آ کر مشاہدہ کیا، دیکھا، سارا کچھ نوٹ کیا، تو پھر وہ جب واپس اپنے لوگوں کی جانب لوٹ کر گیا تو راوی کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ ان سے کہنے لگا جا کر عروہ بن مسعود کہ اے قوم، اللہ رب العزت کی قسم، میں عظیم الشان بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، ان کے محلات میں گیا ہوں، ان کے پاس گیا ہوں، وفد کی صورت میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم
मैंने ऐसा बादशाह नहीं देखा कि इसके दरबारी इसकी इस कदर ताजीम करते हों जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उनकी ताजीम करते हैं। वो कहता है खुदा की कसम ऐसी ताजीम मैंने ना नजाशी के दरबार में उसके दरबारियों को करते हुए देखी है, ना ऐसी ताजीम और तौकीर मैंने कैसर और किसरा के बादशाहों की देखी है, ना ऐसी ताजीम दुनिया में किसी बादशाह के हाँ उसके असहाब की तरफ से की जाने वाली ताजीम और तौकीर ऐसी नहीं देखी जैसी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उनके सहाबा इकराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम करते हैं। तो इस बात से जो चीज समझ आती है वो ये है कि आज जो दौरे पुरफितन है और नफ्सा नफ्सी का आलम है और हमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से काटने की कोशिश की जा रही है कि ये तुम किस तरह अदब करते हो, ये तुम किस तरह ताजीम करते हो, ये तुम किस तरह हर वक्त हजूर की बातें करते हो। तो इस वाक़े से और सहाबा इकराम की ताजीम और तौकीर से हमें ये बात समझ आती है कि जिन्होंने लाइव देखा है, बराह रास्त देखा है, उनका ये आलम है कि कुफार भी रश्क करते हैं और कहते हैं ऐसी ताजीम और तौकीर हमने नहीं देखी। तो फिर आज जब गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ताजीम करते हैं, हजूर की तौकीर करते हैं, हजूर का जिक्र करते हैं, हजूर की इज्जत बयान करते हैं, हजूर के जिक्र की महफिल सजाते हैं, तो फिर सोचें कि आज 1400 साल बाद ये हाल है कि आज कोई बर्दाश्त नहीं करता, तो उस लम्हे क्या आलम होगा जब उन्होंने बताया कि हजूर के सहाबा इकराम इस तरह हजूर की ताजीम करते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है वो सारे का सारा मुस्तफा की गुलामी का सदका है। इस्लाम ने बुलंद होकर रहना है, गुलामान मुस्तफा ने बुलंद होकर रहना है। हजूर की ताजीम में ही बंदे मोमिन की इज्जत है, हजूर की तौकीर में ही बंदे मोमिन की रिफत है। अल्लाह उसी को बुलंद करता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में जीना मरना नसीब फरमाए। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसमें हो अगर हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाहिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।